تاریخ کے دیمک زدہ اوراق پر سے گرد ہٹا کر دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کے بننے میں برصغیر کے مسیحیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ 23 مارچ 1940 کے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں تمام برصغیر کے مسیحی رہنماؤں نے بھرپور طریقے سے شمولیت کی۔ 23 مارچ 1947 کو اس وقت کے متحدہ پنجاب کے اسپیکر ایس پی سنگھا اور ان کے دو ساتھیوں فضل الہی اور سی ای گھمبن نے کھڑے ہو کر پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اور ان کے 3 ووٹوں کی وجہ سے 91 ووٹس کی برتری کی وجہ سے ویسٹرن پنجاب پاکستان کا حصہ بنا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی مسیحیوں نے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اعلان آزادی کے بعد جب مہاجرین زخمی حالت میں اپنی پاک سرزمین میں قدم رکھ رہے تھے تو ان کے زخموں پر مرہم پٹی رکھنے والے اور ان کو خوش آمدید کہنے والے ان کے مسیحی بہن بھائی پہلے سے ہی وہاں پہ موجود تھے۔ نہ صرف قیام پاکستان بلکہ بقائے پاکستان میں بھی مسیحیوں کا ہر شعبہ زندگی میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ پاکستان کے چوتھے اور مسیحی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے پہلے چیف جسٹس ایلون روبن کورنیلیس ہیں، جنہوں نے 1960 سے 1968 تک اپنی خدمات ادا کیں۔ طب کے شعبے میں بھی مسیحی اداروں کی خدمات ناقابل فراموش رہی ہیں۔ ان میں مشہور ادارے یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل لاہور، کرسچن میموریل ہاسپٹل سیالکوٹ، کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا اور بیتنیا ہاسپٹل سیالکوٹ قابل ذکر ہیں۔ فروغ تعلیم میں بھی مسیحی اداروں کی خدمت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان میں فورمن کرسچن کالج لاہور، گارڈن کالج راولپنڈی، مرے کالج سیالکوٹ اور ان کے علاوہ کئی مشنری اور نجی مسیحی تعلیمی ادارے مذہب کے امتیاز سے بالا تر ہو کر ہر بچے کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ دفاع وطن میں بھی مسیحی بیٹے کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ GHQ کے شہدا سیل کے مطابق بری فوج کے 52 مسیحی بیٹے وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے 70 ستارہ جرأت میں سے 7 مسیحی بیٹوں نے حاصل کیے ہیں اور ان میں سے 2 بیٹوں نے شہادت کا درجہ بھی حاصل کیا ہے۔ پاکستان کے پہلے مسیحی میجر جنرل جولین پیٹر ہیں۔ آپ 1990 سے 2004 تک اس عہدے پر فائز رہے اور آپ نے ہلال امتیاز بھی حاصل کیا۔ پاکستانی مسیحی قوم کا دوسرا بیٹا نوئل اسرائیل کھوکھر میجر جنرل کے عہدے پر فائز ہوا اور 2016 تک اپنی خدمات انجام دیتا رہا اور آپ نے بھی صدر پاکستان کی طرف سے ہلال امتیاز حاصل کیا ہے۔ شوبز کی دنیا میں بھی مسیحی فنکاروں نے اپنا لوہا منوایا ہے، جن میں سلیم رضا پلے بیک سنگر، سنی بینجامن جان سنگر، آئرن پروین سنگر، روبن گھوش میوزیشین، آرتھر نیئر پلے بیک سنگر، بینجامن سسٹرز سنگر، جھرنا باسک جھرنا باسک جن کو شبنم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، فلم ایکٹریس۔ شالوم آشر زیویئر جو کہ ایک گٹارسٹ، کمپوزر اور میوزک پروڈیوسر ہیں، اور ہارون اور شارون لیو جو کہ لیو ٹوئنز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے فن کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے۔
حال ہی میں بلوچستان کی مسیحی بیٹی ماریہ شمعون نے اسسٹنٹ کمشنر کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد بلوچستان میں اسسٹنٹ کمشنر کا عہدہ سنبھالا ہے۔ مسیحی قوم کا ایک اور بیٹا ربیل ظفر الیکشن کمیشن آفیسر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ہمارے وطن کی عظیم مٹی اس بات کی گواہ ہے کہ مسیحی اس مٹی کو عظیم تر بنانے میں ہر وقت کوشاں ہیں۔ چاہے کیسی بھی مشکلیں آئیں یا رکاوٹیں ہمارے قدم روکیں، ہم وطن کی ترقی اور بقا سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے۔ اور آخر میں وطن عزیز کے لیے ایک دعا: خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل، خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں تک، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں تک، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔